بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے مقدس نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، جو بوڑھے حج پر نہیں جا سکے تو گھر بیٹھ کر یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بار بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس شخص نے بڑھاپے میں یہ ایک تسبیح پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت اس شخص کا انتظار کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مگر دل میں خوف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ تسبیح پڑھتا رہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ بابرکت تسبیح یہ ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو کہ نہ زمین کا تھا اور نہ آسمان کا۔ وہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کا گزر تھا نہ فاصلوں کی حدیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے اس نورانی جہاں میں ایسی روشنی پھیل رہی تھی کہ جس طرف نگاہ جاتی وہ منظر سجدے میں گر جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے آگے جا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی نشان ہر ذرے کو ایسا شرف عطا کر رہے تھے کہ گویا اس پر جنت واجب ہو چکی ہو۔ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی اور ہر اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور ہر صندوق پر قفل لگا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ راز ہے جو کہ قیامت تک بند رہیں گے، لیکن آپ کے حکم سے سب کچھ کھولا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، ان صندوقوں کو کھولو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر عاجزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے صندوق کو کھولا۔ صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک سیلاب باہر نکلا اور اس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ تھا اور ہر ذرے میں خشخاش کا ایک دانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خشخاش کے دانے کو دیکھا تو فرمایا، سبحان اللہ، جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کی عقل سے بہت بلند ہے۔ جب انہوں نے اس خشخاش کے دانے کو کھولا تو اندر ایک جہاں آباد تھا۔ اس جہان میں دریا بہہ رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے اور ایک عظیم مجمع لگا ہوا تھا جس میں علماء خطاب دے رہے تھے اور وہ علماء اعلان کر رہے تھے کہ اے انسانوں، ان قریب ایک آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنے والا ہے۔ وہ ایسا نبی ہوگا کہ جس کے آنے سے زمین کو زندگی ملے گی اور آسمان کو سلامتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان علماء سے فرمایا، اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں اور یہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہی وہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ سب علماء فوراً اپنی جگہ ایسے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے چہروں پر نور کی چادر آ گئی۔ ان کی زبانوں سے ایک ہی جملہ نکلا، مرحبا یا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کو کپ کپاہٹ ہو اور روح وجد میں آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے اور اس جیسے ہزاروں صندوق اور ہیں، ہر صندوق میں لاکھوں جہاں ہیں اور ہر جہاں میں آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔
आपकी नबूवत की रोशनी इन अंडों के अंदर दाखिल होकर आलमों तक पहुंच चुकी है। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक और संदूक के करीब गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और संदूक खोला तो अंदर एक शहर था और वो शहर के दरो दीवार पर लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस शहर के हर मुकीन की पेशानी पर नूर था और सब जिक्र कर रहे थे। ये मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपकी उम्मत है जो अभी दुनिया में नहीं आई, मगर इनके दिलों में आपकी मोहब्बत रखी जा चुकी है। इनका रिज़्क, इनकी दुआ, इनका ईमान सब इसी जिक्र से जुड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जिब्राइल, अगर ये सब मेरी उम्मती हैं तो क्या इनके गुनाह माफ़ होंगे? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर वो आपका नाम लेकर एक बार भी आंख भर के रो लें तो इनके गुनाहों को ज़मीन से आसमान तक माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर वो एक मर्तबा भी ये मुख्तसर सा कलमा पढ़ लें, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम, तो इनके नामाए आमाल में हज़ारों नेकियां लिख दी जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल, इन संदूकों में कितनी निशानियां हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इनमें हर इस शख्स के राज हैं जो आपसे मोहब्बत करता है, और हर वो आंसू महफूज है जो किसी ने रात की तन्हाई में आपका नाम लेकर बहाया है। दोस्तों, जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, हमने तुझे मिट्टी से पैदा किया और मिट्टी में ही लौटा देंगे, मगर इस दरमियानी सफ़र में तुझे अकल दी, शऊर दिया, आज़ादी दी, ये दिल दिया, आँख दी, कान दिए, ज़ुबान दी, और सबसे बड़ी नेमतें ये थीं कि तुझे हमने अपने बंधु में चुन लिया और तुझसे कहा कि देख, ये ज़िंदगी खेल तमाशा नहीं है। हमने तेरी ज़िंदगी के हर मोहल्ले को निशानदेही के साथ बनाया है। जब तू रहम नुतफ़ा था तो हमने तेरी तख्लीक शुरू की, फिर गोश्त का लोथड़ा, फिर इसमें रूह फूकी, और जब तू पैदा हुआ तो वालिदैन की गोद में खुशी का महवर बना, दूध पिया, ग़िज़ा खाई, फिर खेल कूद में मशगूल हुआ, फिर जवानी आई जिसे सजीन कहा गया, फिर दाढ़ी निकली जब पूरे जोश से मर्द बन गया, फिर जब 30 साल की उम्र पार की, फिर जब 40 साल का हुआ, फिर जब उम्र ढलने लगी, हड्डियां कमज़ोर हुई, बीनाई कमज़ोर हुई, तो अर्जल उम्र में दाखिल हुआ और यहाँ से ज़िंदगी का दबाल शुरू हुआ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिनकी उम्र इस्लाम में 40 साल को पहुँच जाए, अल्लाह ताला इसको 3 बड़ी बीमारियों से महफूज फरमाता है, जुनून, जज़ाम और बर्ज़। जब वो 50 साल को पहुँचता है तो अल्लाह इस पर हिसाब को आसान फरमा देता है। जब वो 60 साल का होता है तो अल्लाह ताला इसको अपनी तरफ रुजू करने की तौफीक देता है, और जब 70 साल का हो जाता है तो आसमान वाले इससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब वो 90 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला इसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। इसका लक़ब अमीनुल्लाह और असीरुल्लाह फिल अर्ज़ रखा जाता है, ज़मीन पर अल्लाह का कैदी, क्योंकि वो कुव्वत से महरूम होता है। ख्वाहिशात मर चुकी होती है तो वो एक कैदी की तरह ज़िंदगी गुजारता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाजिर हुआ और पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन शख्स कौन है? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बुढ़ापे को पहुँचे और इसकी नेकियां बहुत ज़्यादा हों, और सबसे बुरा वो है कि जो बुढ़ापे को पहुँचे और इसके गुनाह ज़्यादा हों। दोस्तों, जान लीजिए कि हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इब्ने आदम से 5 सवाल होंगे, जिनमें से एक ये होगा कि अपनी जवानी कहाँ खर्च की, अपनी उम्र किस चीज़ में ज़ाया की, अपने इल्म पर कितना अमल किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक शख्स आया
اور کہنے لگا کہ میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ فرمایا کہ یہ یاد دہانی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا اور ان قریب اس دار فانی سے رخصت ہونے والا ہے۔ دوستو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد یہ دعا کرو: اے اللہ، میری بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، عرض العمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جان لیجئے کہ عرض العمر سے مراد وہ عمر ہے کہ جب انسان بچپن کی حالت کی طرح واپس لوٹ جاتا ہے، نہ وہ خود کی صفائی رکھ سکتا ہے، نہ ہی سونگنے، دیکھنے اور سننے کی طاقت رہتی ہے، اور گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل عمر وہ ہے کہ جس میں انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کی حالت معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ کسی انسان کو نہیں پہچان پاتا۔ جان لیجئے کہ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عرض العمر کی طرف نہیں لوٹاتا۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا، جو علم قرآن سے جڑا رہے وہ کبھی بھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی ہی عزت بڑھتی ہے۔ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہم ہی انسان کو وفات دیتے ہیں اور بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جان سکے۔ لہٰذا اے بندہ مومن، اگر اللہ نے تجھے جوانی دی، صحت دی، طاقت دی تو اس کا شکر ادا کر اور نیک اعمال کر تاکہ بڑھاپے میں تیرے لیے آسانیاں ہوں۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رہے کہ مارکہ حق و باطل کے دوران دشمن کے خوف سے جنگ کے میدان کو چھوڑ کر بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ جنگ کے دوران صرف 2 ہی راستے ہوتے ہیں: حق کی فتح ہوتی ہے اور مجاہد غازی بن کر واپس آتا ہے، یا پھر حق و باطل کے مارکے کے دوران جامعہ شہادت نوش کر کے اللہ کے حضور سرخ رو ہو جاتا ہے۔ تیسرا یعنی جنگ چھوڑ کر واپسی کا راستہ اختیار کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو شخص یہ تسبیح 3 بار پڑھ لے تو اس کا یہ گناہ بھی اللہ کے حکم سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تسبیح پڑھتا رہے تو جنت میں داخل ضرور ہوگا، کیونکہ یہ تسبیح تمام گناہوں کو ایسے گرا دیتی ہے کہ جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح زبان پر ہلکی اور میزان پر بھاری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اگر انسان کے گناہ زمین سے آسمان کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک کا پورا علاقہ انسان کے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، یا پھر انسان کے گناہ اس دنیا میں موجود تمام ریگستانوں کی ریت کے برابر ہو چکے ہیں، یا پھر انسان کے گناہ تیز طوفانی بارش کے اندر برسنے والے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات رحیم و کریم اس کے تمام گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ الغرض انسان گناہوں سے مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے، جب بھی کوئی تسبیح یا وظیفہ کریں تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد شروع اور آخر میں درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھ لیا کریں، ثواب ہوگا، اور جو آپ تسبیح یا وظیفہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کا قبول اور منظور فرمائے گا۔ تسبیح یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوستو، جان لیجئے کہ جو شخص ان بابرکت کلمات کے ساتھ استغفر اللہ کو بھی شامل کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو نور سے بھر دے گا، قبر کو وسعت دیتا ہے اور اس پر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز رات کو بستر پر لیٹ کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اگرچہ وہ جنگ کے میدان سے بھی بھاگا ہوا ہو۔ وہ تسبیح یہ ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دوستو، آپ ان کلمات کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بابرکت کلمات کے حوالے سے یوں فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کا کہنا یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں، اور وہ 2 کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح شام سبحان اللہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ دوستو، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی جگہ پر بیٹھی تھیں، پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، جی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے کہ اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ کی حمد اور تسبیح ہے، اس کی مخلوق کے عدد، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ جان لیجئے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کرے گا، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، آپ یہاں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وظیفے کی کتنی طاقت ہے، اس چھوٹے سے کلمے کی کتنی برکت ہے جو کہ بہت سی حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ جان لیجئے کہ جو بھی شخص ان بابرکت کلمات کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر کے اور ہمارے رزق میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔